ملا مائی سپیچز سبق آموز واقعات اصلاحی بیانات دنیا و آخرت کو خوبصورت بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ محترم سامعین، پچھلے سبق میں حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے شجرہ نسب مبارک کا ذکر کیا تھا۔ اس سبق میں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے بارے میں ذکر کریں گے۔ محترم سامعین، حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا میں جہالت کا اندھیرا تھا۔ لوگ ظلم کی تاریکیوں میں زندگی گزار رہے تھے۔ ظلم، جبر، ناانصافی، بے حیائی، قتل، شراب، یہ بالکل عام تھا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ کوئی طاقتور ہوتا تو وہ اپنے سے کمزور پر ظلم کرتا، حتیٰ کہ کسی کے ہاں اگر بچی پیدا ہوتی تو یہ عار محسوس کرتے اور یہ اپنے لیے عیب سمجھتے، اور اسی عیب کو چھپانے کے لیے اپنی بچی کو زندہ درگور کرتے، یعنی کہ زمین کے اندر دفنا دیتے تاکہ کوئی مجھے عار نہ دلائے۔ اور اسی طرح مکہ مکرمہ میں قحط سالی بھی بہت زیادہ تھی، بارش کا کوئی نام و نشان بھی نہ تھا۔ لوگ پریشان، زندگی سے تنگ آ چکے تھے، مایوس تھے، کیونکہ یہ چیزیں تب ختم ہوگی جب اسلام ہو، شریعت پر عمل ہو، تب جا کے یہ چیزیں پھر نہیں ہوگی۔ لیکن اسلام تھا نہیں، شریعت تھی نہیں۔ کچھ لوگ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب کے پیروکار تھے، وہ بھی کچھ نام نہاد کے تھے۔ پھر اللہ پاک کا یوں فیصلہ تھا، ایک ہوا چلی، پاک صاف ہوا چلی، حضرت بی بی آمنہ کے بطن اطہر سے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت فرمائی، ایک سادہ سے گھر میں۔ حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب اس دنیا میں نبی آ چکے ہیں، اب ظلمت ختم ہوگی، اندھیرا ختم ہوگا۔ جیسے کہ فارس میں جو مجوسی تھے، آگ کی عبادت کرنے والے، ان کے ہاں ہزاروں سال کا جلا ہوا آگ کبھی بجھا نہیں تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کے وقت وہ آگ یکدم بجھ گیا۔ اور اسی طرح دریائے ساوا، جو ایک دریا کا نام ہے، اس میں بہتا ہوا پانی یکدم رک کر وہ دریا سوکھ گیا۔ اور کسرا کا جو محل تھا، مضبوط محل تھا، طاقتور لوگوں کا محل تھا، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اس محل پر زلزلہ طاری ہوا اور اس سے 14 کنکریاں گری، یہ بتانے کے لیے کہ اب اس دنیا میں نبی آ چکے ہیں، اب ظلمت ختم ہوگی، اندھیرا ختم ہوگا۔ جیسے کہ سورج جب صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا روشن ہوتی ہے، لوگ نظر آتے ہیں، پہچانتے ہیں ایک دوسرے کو، زمین نظر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا روشن ہوئی۔ حضرت بی بی آمنہ خود فرماتی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ایک نور روشن ہوا جس سے شام کے محلات نظر آئے، اور کتابوں میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی ولادت کے وقت آپ کے دادا عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ جب یہ خبر ملی کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو فوراً دوڑتے ہوئے گھر آئے، حضور پاک علیہ السلام کو دیکھا، بہت خوش ہوئے، اپنی گود میں لیا اور چلے گئے خانہ کعبہ، وہاں پہ آپ کو طواف کرایا۔ ابو لہب کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس سے یہ خبر اس کی باندی نے دی کہ عبداللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو خوشی سے اس باندی کو بھی آزاد کر دیا کہ جا تو آزاد ہے، اس خوشی میں۔ حالانکہ بعد میں یہ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن بن گئے تھے۔ اب لوگ آ رہے ہیں، علاقے والے، عورتیں، مرد حضور پاک علیہ السلام کو دیکھ رہے ہیں، بہت خوش ہو رہے ہیں کہ کیسا پرنور انسان پیدا ہوا ہے۔ پہلے جب مکہ مکرمہ میں بارش کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، قحط سالی تھی، لوگ پریشان تھے، لیکن حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری کے ساتھ بارشیں شروع ہوئی، درختوں پر پھل آئے، زمین سرسبز ہوئی، لوگ بہت خوش۔ لیکن ان کو کیا معلوم کہ اب تو حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اب ظلمت ختم ہوگی، تاریکیاں ختم ہوگی، اب خوشحالی آئے گی۔ تو محترم سامعین، یہ تھے ہمارے پیارے محبوب رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیرت کو بھی مکمل محفوظ کر رکھا ہے، یہاں تک کہ آپ کی پیدائش کو بھی۔ اور پیدائش میں جس سن کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ سن محفوظ، اور سن میں جس مہینے کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ مہینہ محفوظ، اور مہینے میں جس تاریخ کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ تاریخ محفوظ۔
اور تاریخ میں جس دن کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ دن بھی محفوظ، اور دن کے جس حصے میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ حصہ بھی اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر رکھا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کی ولادت کب ہوئی؟ اب پہلے زمانے میں عرب میں حساب کا کوئی ترتیب نہیں تھا، لوگ کسی خاص مقام کسی خاص واقعہ کے ساتھ پھر حساب لگاتے، تو حضور پاک علیہ السلام واقعہ اصحاب فیل، یہ جو بڑا واقعہ پیش ہوا تھا، اس کے ٹھیک 55 دن کے بعد حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اب وہ سن کون سا سن تھا؟ تو انگریزی حساب سے 571 عیسوی کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور مہینہ کون سا مہینہ تھا؟ اپریل کا مہینہ تھا، اور تاریخ 20 اپریل۔ اس بارے میں کچھ اختلاف ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ 20 اپریل، کچھ کہتے ہیں 21 22، یعنی کہ محققین حضرات فرماتے ہیں کہ 20 اپریل آپ علیہ السلام کی ولادت 20 اپریل کو ہوئی۔ اور اسلامی تاریخ کے لحاظ سے حضور پاک علیہ السلام کی ولادت مہینے کے اعتبار سے ربیع الاول کے مہینے میں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس تاریخ کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس تاریخ میں محققین حضرات کا اختلاف ہے۔ کچھ محققین حضرات فرماتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کچھ فرماتے ہیں کہ نہیں 11 ربیع الاول کو، کچھ فرماتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو، لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ راجح قول جو ہے وہ 8 ربیع الاول کا، یعنی کہ آپ علیہ السلام 8 ربیع الاول کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ اور اب دن کس دن کو آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ تو حضور پاک علیہ السلام پیر کے دن، یعنی کہ سوموار کے دن آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور دن کے کس حصے میں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟ تو اللہ پاک نے یہ بھی محفوظ کر رکھا ہے، اور دن کے جس حصے میں حضور پاک علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ دن کا پہلا حصہ تھا جس میں حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ جیسے کہ صبح کے وقت جب سورج طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا روشن ہوتی ہے، پوری دنیا روشن ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت اس دنیا میں تشریف لائے، جس سے پوری دنیا روشن ہوئی، پوری دنیا پر نور چھا گیا۔ یہ تھا ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔